السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں منگولوں کے ٹھکانے میں آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ایک منگول کو مارنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھیوں نے باقی سب منگولوں کا صفایا کر دیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں آؤ ان کی تلواریں، نیزے اور بارود لے لو اور سب کچھ چھکڑے پر رکھ دو۔ یہ سن کر سپاہی ہتھیار جمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ بران عثمان صاحب سے کہتا ہے ہم ان تلواروں سے دوبارہ جنگ جیتیں گے انشاءاللہ۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہمارا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں ہے، سب سے پہلے ہمارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کفر ضرور فنا ہوگا اور کافر تباہ ہو جائیں گے، لیکن جیتنے والے صرف ہم نہیں ہوں گے بلکہ فاتح اسلام ہوگا۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ کائی قبیلے میں البائی کہتا ہے تمہارے سپاہی ایسا نہیں کر سکے اور نہ ہی بازنطینی سورما عثمان کو کوئی نشان تلاش کر پائے ہیں۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے کیا آپ کو یہ خوف ہے کہ عثمان واپس آ کر حکومت حاصل کر لے گا؟ جواباً البائی کہتا ہے اپنی حد میں رہو لوکاس۔ بیگم کہتی ہے البائی صاحب کا ڈرنا حق بجانب ہے، اگر عثمان نے آ کر دوبارہ حکومت حاصل کر لی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور ہمارے سر کاٹ دے گا۔ اولوگان تخت پہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے آپ بھی میرے سائے میں پناہ لیے ہوئے ہیں خاتون، اور جو میرے سائے میں رہتا ہے وہ میرے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا۔ ہم عثمان کو ڈھونڈ نہیں سکتے، وہ خود میدان میں نکلے گا، میں اس کی جان نکالوں گا، میں اس کے وطن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ لوکاس عثمان کے قبضے میں بازنطینی زمینیں واپس لینا چاہتے ہو؟ یہ سن کر لوکاس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے ہاں کماندار، کیوں نہیں؟ تو لوگان کہتا ہے تین قلعوں کا انتخاب کرو، پھر ہمیں اپنے انتخاب سے آگاہ کرو۔ میں تمہیں تمہاری پسند کے قلعے اور ان میں رہنے والے لوگ دوں گا، یا تو انہیں غلام بنا لینا یا بیچ دینا، تم جو چاہو کرنا۔ لوکاس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں لوگان؟ تو لوگان کہتا ہے تم مجھے محصول ادا کرو گی، باری محصول۔ تو لوکاس کہتا ہے ٹھیک ہے۔ البائی کہتا ہے لوگان تم جن قلعوں کی بات کر رہی ہو وہ میرے ہیں۔ تو لوگان اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے تم بھی میرے قابو میں ہو۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے تمہارا خیمہ، تمہارا قبیلہ اور تمہاری ہر سانس جو تم لیتے ہو یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ مت بولو کہ جب تک تم اپنے مالک کے حکم کے تحت رہو گے تب تک تمہاری زندگی اور حکمرانی طویل ہوتی جائے گی۔ جب عثمان سنے گا کہ میں نے اس کی ریاست کی زمینیں لے لی ہیں اور اس کے لوگ دوبارہ غلام بن گئے ہیں تو وہ میدان کی طرف نکلے گا اور پھر سے زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ قبیلے کی بلندی پر ایک منگول تعینات ہوتا ہے۔ جیرکتائی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پہنچتا ہے اور اشارہ کر کے اسے اپنی جانب موڑتا ہے، پھر اگلے لمحے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جیرکتائی اس کے کپڑے پہن کر آگے بڑھتا ہے اور منگولوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اسی لمحے اس کی نظر التوگا پہ پڑتی ہے اور یہیں پہ صوفیہ قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ اسے رکھتے ہوئے التوگا کہتا ہے ارے اتنی جلدی میں کیوں ہوں؟ تو صوفیہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے کہ عثمان کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ سن کر التوگا خوش ہوتے ہوئے آگے سے ہٹ جاتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے گھوڑے لے آؤ سپاہیوں، ہم شکار پر جائیں گے۔ یہ سن کر جیرکتائی کہتا ہے تو یہ حملہ کرنے جائیں گے، مجھے حضور کو بتانا پڑے گا، میں غازی کو لے کر جلدی سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ غازی کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر التوگا اسے پہچان جاتا ہے اور تلوار لے کر اس کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی جیرکتائی بھاگ پڑتا ہے۔ التوگا سپاہیوں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ مرکزی خیمے میں صوفیہ لوگان سے کہتی ہے بیگم خاتون کا بھائی یوسف وہ غدار ہے، اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے لوگان۔ یہ سن کر بیگم کہتی ہے تم کیا کہہ رہی ہو کافر، تم میرے بھائی پر کیوں الزام لگا رہی ہو؟ صوفیہ کہتی ہے یوسف نے ساروجہ کو نہیں مارا، ہمیں اس نے دھوکہ دیا ہے۔ اب ان کا منصوبہ قبیلے کے جنگجوؤں کو اپنے ماتحت بنانا ہے، وہ عثمان کے صف میں چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر البائی غصے سے کہتا ہے غدار، تو اس کی بیعت صرف ایک چال تھی۔ بیگم پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے نہیں میرا بھائی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اولوگان غصے سے کہتا ہے چپ رہو خاتون، بالکل چپ رہو تاکہ تمہارا انجام اپنے بھائی جیسا نہ ہو۔ صوفیہ کہتی ہے سب سے اہم بات مجھے معلوم ہے کہ عثمان کہاں چھپا ہوا ہے، آئیے وقت ضائع کیے بغیر حملہ کریں۔ لوکاس کہتا ہے واہ صوفیہ واہ، تم اس سے شاندار خبر نہیں دے سکتی تھی۔ اولوگان بھی اٹھ کے آگے بڑھتا ہے اور صوفیہ سے پوچھتا ہے تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ خبر دینے والا کہیں ہمیں کسی جال میں نہ گھسیٹ لے۔ تو صوفیہ کہتی ہے میں نے کہا تھا کہ عثمان کے پاس میرا ایک جاسوس ہے، معلومات درست ہیں، چلیں فوراً شروع کرتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے تو تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا عثمان؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خیمے سے نکل جاتا ہے۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ لوکاس بھی جانے لگتا ہے تو صوفیہ اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے میری پیاری پوئینا کا شکریہ جسے تم نے مارنے کی کوشش کی، ایک بات یاد رکھو، آئندہ ایسی جرت بھی نہ کرنا۔ لوکاس کہتا ہے میں تمہاری پیاری بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا، لیکن اگر میں یاد کروں۔ صوفیہ کہتی ہے میں نے جو دوائی اسے دی ہے وہ اپنا سارا ماضی بھول گئی ہے۔ ادھر خیمے میں غازی اپنی ٹوپی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں اپنی ٹوپی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ٹوپی پہن لیتا ہے۔ اس لیے میں جیرکتائی غازی کہتا ہوا خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اسے منگول سمجھتے ہوئے غازی اسے مکہ دے مارتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کون ہو تم؟
जरकुतई की टोपी उतारने पर वो चौंक जाता है और खुश होते हुए बाबा पुकारता है। जरकुतई उससे कहता है, तुम्हारा बाप, तुम्हारा हाथ बहुत भारी है। गाजी पूछता है, आप कैसे आई? तो जरकुतई उससे कहता है, चलो गाजी चलो, शैतान आ रहे हैं। ये कहते साथ ही वो गाजी को लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे मंगोल आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो खेमा काट कर पीछे से निकल जाता है और फिर जैसे ही उसे लेकर भागता है मंगोल उन्हें घेर लेते हैं। अल्तोगा भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, तो तुम मेरे पास खुद चल कर आए हो भाई, तुम जब मंगोल थे तो इतने बेवकूफ नहीं थे। जरकुतई उससे कहता है, तुम्हारा मसला मेरे साथ है, मेरे बेटे को जाने दो। अल्तोगा पूछता है, क्या बच्चे अपने बाप के वारिस नहीं होते भाई? तुमने जैसे अपने बाप और खानदान से धोखा किया है, गाजी भी तुम्हें धोखा देगा। मेरा वाहिद मकसद जिससे मैं गुजरा हूँ तुम्हें उससे गुजारना है। गाजी कहता है, मैं ना तो उस्मान साहब से और ना ही अपने बाबा से गद्दारी करूंगा। फजूल ख्वाब मत देखें चचा। जरकुतई कहता है, मैं गाजी को कबीले से निकालूंगा, फिर मैं आकर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अभी ये बच्चा है। तो अल्तोगा कहता है, अरे ये तो अच्छा है कि ये छोटी सी उम्र में सच्चाई जान लेगा। यह सुनकर जरकुतई गाजी की जानिब देखते हुए मंगोलों की आंखों में मिट्टी फेंक देता है। मौका मिलते साथ ही गाजी वहां से भाग पड़ता है। जरकुतई मंगोलों के साथ लड़ना शुरू कर देता है और कुछ सिपाहियों को मारने के बाद अल्तोगा पे हमला कर देता है। उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त हमले करते हैं, मगर इस लम्हे मंगोल गाजी को दबोचे वहां लाता है। गाजी को देखते हुए जरकुतई वहीं के वहीं रुक जाता है। अल्तोगा जाकर गाजी को दबोच लेता है और कहता है, अपनी तलवार छोड़ दो भाई, खुद को मेरे हवाले कर दो, अपने बेटे के सामने मरना नहीं चाहोगे है ना? गाजी कहता है, बाबा ऐसा मत करें, मुझे मरने दें, लेकिन आप ना मरें बाबा, उस्मान साहब को आपकी जरूरत है, अपनी तलवार मत छोड़ें बाबा, जाएं भाग जाएं। ये देखते हुए जरकुतई गमगीन हो जाता है और तलवारें छोड़ देता है। ये देखकर गाजी को भी बहुत दुख होता है और वो कहता है, बाबा ये आपने क्या किया? अल्तोगा के छोड़ने पर वो जाकर जरकुतई से गले लग जाता है। जरकुतई उससे कहता है, तुम गलत रास्ते पे हो अल्तोगा। तो अल्तोगा कहता है, आखिरी बार अपने बेटे से मिल लो और फिर तुम देखोगे कि मैं इसे तुम्हारा दुश्मन कैसे बनाता हूँ, तुम आसानी से नहीं मरोगे। तो जरकुतई उससे कहता है, मुझे मारने पर ज्यादा गरूर मत करो, तुम भाई ही क्यों ना हो, मैं ओलोगान और उसके कुत्तों की मौत बनूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अल्तोगा सिपाहियों से कहता है, इन दोनों को कैद वाले खेमे में ले जाओ। यह सुनते साथ ही सिपाहियों ने दबोच कर ले जाते हैं। जंगल में उस्मान साहब बुरहान और बाकियों के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। बुरहान उस्मान साहब को पुकार कर रोक लेता है तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, क्या तुम जरकुतई की बात करने वाले हो? बुरहान कहता है, जी हुजूर, मैं जानता हूँ कि जरकुतई ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसने अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा किया। उस्मान साहब गुस्से में कहते हैं, क्या उसका बेटा हमारा बेटा नहीं बुरहान? क्या वक्त आने पर हम गाजी को नहीं बचाते? उसने जो कुछ किया हमें उसने मजीद मुश्किल में डाल दिया है। बुरहान कहता है, जरकुतई साहब मंगोलों को अच्छी तरह जानते हैं हुजूर, मुझे यकीन है कि वो खैरियत से वापस आ जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। इसलिए मैं अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और कहता है, अब हमारे पास गोला बारूद बहुत है। उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है तुम कामयाब हो गए हो? तो अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह का शुक्र है, हमने मंगोल काफरों के दिल में स्याह फौलादी तलवारें गोंपी हैं। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसे लगी आपको एपिसोड आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।